آغاز اس خبر کے ساتھ کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے NFC نہ ملنے پر وفاق کو مارچ کی دھمکی دے دی ہے۔ کہا حق نہ ملا تو صوبے کے عوام، پولیس اور سرکاری ملازمین کو لے کر نکلوں گا۔ اپریل میں NFC اجلاس بلانے کا وعدہ کیا گیا تھا مگر اجلاس نہیں بلایا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا افغان مہاجرین کی بے دخلی سے انکار۔ کی ڈیڈ لائن دی تھی، میرے ساتھ انہوں نے ایگری کیا تھا کہ اپریل میں NFC بلائی جائے گی، ریوائز کیا جائے گا اور یہ ایجنڈا آئے گا تو ایجنڈا ہمارا یہ قانونی ہے اور آئینی حق ہے۔ یہ میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، اپریل مینز اپریل، یہ میرا آئینی حق ہے۔ اس آئینی حق کے لیے پھر میں نکلوں گا، پورے صوبے کی عوام کو بھی لے کے نکلوں گا۔ صوبے کی پولیس، صوبے کی انتظامیہ کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے۔ ہمارے صوبے میں ہم نے کیمپ لگا لیے ہیں، ہمارے صوبے میں والنٹیئر بنیاد پہ جو جانا چاہتا ہے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ میں ابھی بھی یہ بات کروں گا کہ جو میں نے بار بار کہا، حکومت سنبھالنے کے بعد کہا، ہر میٹنگ میں کہا اور تقریباً 3.5 مہینے پہلے کہ آپ TOR بنائیں اور افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ ہمیں اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ IMF وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وفد وزارت خزانہ حکام کے ساتھ مل کر بجٹ تجاویز تیار کرے گا۔ ذرائع کے مطابق وفد زرعی ٹیکس وصولی کے طریقہ کار پر عمل درآمد کی حتمی مقرر کرے گا۔ پینشن اسکیم پر عمل درآمد کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ قرض ادائیگیوں کے لیے بیرونی فائنانسنگ اور ترقیاتی پروگرامز کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ چین نے امریکہ پر 34% اضافی ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ نفاذ 10 اپریل سے ہوگا۔ 7 نایاب معدنیات کی برآمدات پر بھی پابندی عائد۔ چین نے امریکہ کی 11 کمپنیوں کو غیر معتبر کمپنیوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ امریکہ کی طرف سے اضافی ٹیرف عائد کرنے پر سخت عالمی رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی ٹیرف پر چین نے عالمی تجارتی تنظیم میں امریکہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ چین کی طرف سے امریکہ پر 34% اضافی ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے جو 10 اپریل سے نافذ العمل ہوگا۔ چین نے 7 نایاب معدنیات کی برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے جبکہ امریکہ کی 11 کمپنیز کو غیر معتبر کمپنیز کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ IMF نے بھی امریکی ٹیرف کو عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ IMF کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ سست شرح نمو کے وقت عالمی معیشت کو نقصان پہنچانے والے اقدامات سے گریز کرے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا ٹرمپ کی تجارتی جنگ عالمی معیشت کو تباہ کر دے گی۔ ادھر یورپی یونین نے امریکی ٹیرف کو عالمی معیشت کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا اور جوابی اقدام کی تیاری کا اعلان کیا ہے۔ فرانسیسی حکومت نے کہا کہ یورپ کے ساتھ مل کر ٹرمپ کا جواب دیں گے۔ جاپانی وزیر اعظم نے امریکی صدر کے اقدام کو غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے عالمی ممالک پر نئے ٹیرف عائد کرنے پر دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ امریکی اور ایشیائی اسٹاک مارکیٹیں کریش کر گئیں، سرمایہ کاروں کے کھربوں ڈالرز ڈوب گئے۔ امریکی منڈیاں 2020 کے بعد بدترین گراوٹ کا شکار ہیں۔ امریکہ اور دنیا بھر میں نئی کساد بازاری کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی اسٹاک مارکیٹس میں 5 سال کی بدترین گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نظریے سے اختلاف رکھنے والے متعدد افراد قومی سلامتی کونسل سے برطرف۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی قومی سلامتی کونسل کے 4 معاونین کو راتوں رات برطرف کر دیا گیا۔ مزید 2 معاونین کو اتوار کو برطرف کر دیا جائے گا۔ عملے کی بے دخلی کی صحیح وجوہات کا فوری طور پر تعین نہیں کیا جا سکا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور بنگلہ دیش عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات تھائی لینڈ میں علاقائی سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کا اقتدار ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر یونس کی یہ بھارتی وزیر اعظم سے پہلی ملاقات ہے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں حملہ کرنے والے پاکستانیوں کے شناختی کارڈز اور پاسپورٹ بحال۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ سال نومبر میں حکومت پر پاکستان نے 23 پاکستانی نژاد کے شناختی کارڈز اور پاسپورٹس منسوخ کر دیے تھے۔ برطانوی حکومت بھی ملزمان کو قاضی فائز عیسیٰ کی کار پر حملے کے الزام سے بری کر چکی ہے۔ چند ایسے افراد کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بھی منسوخ کیے گئے تھے جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ کراچی کے بجلی صارفین کے لیے ایک اور بڑا ریلیف متوقع ہے۔ بجلی 6 روپے 62 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان ہے۔ قیمت میں کمی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوگی۔ فروری کے FCA کی قیمت میں کمی کی درخواست پر سماعت کی تاریخ کا اعلان کرے گی۔ معاشی صورتحال بہتر رہنے تک صارفین کو ریلیف ملتا رہے گا۔ اور ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ گورنمنٹ فریم ورک کی بھی پروٹیکشن اور ایک انوائرمنٹ حاصل ہے اور ہم
چائنیز اپنے جو پلانٹس ہیں سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں پاور سیکٹر کے اندر، اس کے اندر کنورژن آف کول اور جو ان کا ڈیٹ ہے اس کی ری پروفائلنگ جو آپ سنتے رہتے ہیں میڈیا کے اندر، آپ لکھتے رہتے ہیں، جو کئی مہینوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کی طرف ہم ابھی تک آن ٹریک ہیں اور اس کے ساتھ بات چیت ہماری ہو رہی ہے، اور اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی ایڈوانٹیج حاصل ہوگا ہمیں، وہ بھی ہم اپنے کنزیومرز کو پاس آن کرائیں گے۔ ہماری آئی جی سیپ ایک بہت بڑا ایشو ہے، ہم بات کرتے رہتے ہیں اپنے پرانے آئی پی پیز کو، کانٹریکٹس کو ریویو کرنے کی، اس سے زیادہ یا اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ہم آئندہ بھی بجلی کوئی بھی مہنگی نہ خریدیں، اور آئندہ آج سے 10 سال کے بعد ہمیں کوئی اس بات کے اوپر الزام نہ ٹھہرائے ہمارے اوپر کہ ہم نے مزید مہنگی بجلی خریدنا کنٹینیو کی۔ تو ہم اپنے ہماری جو نیشنل الیکٹرسٹی پالیسی جو سی سی آئی سے اپرووڈ ہے، اس کے مطابق ہم لوگ بڑی کلیئرٹی ہے ہمیں قانون کے اندر کہ ہم لیسٹ کاسٹ بیسس کے علاوہ کوئی بجلی نہیں خرید سکتے، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور جہاں ہمیں کوئی اسٹریٹجک پروجیکٹس کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی اگر لیسٹ کاسٹ یعنی اگر کوئی 2 سینٹ یا 2.5 سینٹ سے زیادہ بجلی کمپیٹیٹو طور پہ نہیں آ رہی، تو اگر ہم نے 4 سینٹ اس کے دیے تو 1 سینٹ کی ایکسٹرا کاسٹ پی ایس ڈی پی کے ذریعے یا حکومت کی فنڈنگ کے ذریعے ہوگی، اور اس کا بوجھ کنزیومر کے اوپر نہیں ہو سکے گا۔ یہ وہ الیکٹرسٹی پالیسی کا حصہ ہے جس کو منوان تسلیم کر کے امپلیمنٹ کرانا پرائم منسٹر صاحب کی، اس حکومت کا، شہباز شریف صاحب کی ایک بیسک بلیف اور یقین ہے، اور اسی کے ذریعے اب ہم اگلے 10 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ کون سی بجلی ہم نے خریدنی ہے، کس قیمت پہ لینی ہے، کمپیٹیٹیو لینی ہے، اور ملک کے کس حصے میں لگے گی، اور کس حصے میں لگے گی کا دار و مدار اس وقت کے آپ کے ٹرانسمیشن نیٹ ورک کے اوپر ہے۔ یعنی اگر آپ بلوچستان کے اندر ونڈ کوریڈور کے اندر چاغی کی طرف بجلی لگائیں تو اس بجلی کا اگر قیمت کم بھی ہوگی، اس کی ٹرانسمیشن لائن کی اتنی کاسٹ ہوگی کہ وہ مہنگی پڑے گی، تو ٹرانسمیشن اور جنریشن کاسٹ کا دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر لیئر آن کر کے آئی جی سیپ کا جو ٹول ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اگلے 10 سال میں کب کس قسم کی بجلی ڈیمانڈ کے مطابق ملک کے کس حصے میں خریدنی ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا اصول آگے طے ہونے جا رہا ہے جو ہم پروپوز کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کو، کہ یہ جو بجلی کی خرید ہے یہ ہر حالت میں کمپیٹیٹیو بیسس کے اوپر ہو، اور حکومت کا سی پی پی اے اس کا خریدار نہ ہو۔ یعنی حکومت اب سنگل بائر ماڈل سے باہر نکل رہی ہے اس کی اپروول کے بعد۔ یہ لانگ ٹرم سسٹینیبل بجلی کی قیمتوں کو مستقبل کے اندر نیچے رکھنے اور نیچے کی طرف لے کے جانے کے لیے ایک اہم ترین قدم ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو مہنگی بجلی سے ملک کو ہمیشہ کے لیے دور رکھے گا، اور یہ آئی جی سیپ تقریباً بہت سارے سٹیک ہولڈرز کے انپوٹ اور ہیلپ کے بعد یہ آئی جی سیپ تقریباً اب اپنی کنکلوژن کی طرف پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلے 1 سے 2 ہفتے کے اندر پرائم منسٹر صاحب کے پاس یہ پورا پروپوزل لے کے جائیں گے۔ ٹرانسمیشن پلاننگ، ایکسپینشن کس طرح ہونی ہے، ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس کس طرح ریموو ہوں گے، کیونکہ آج 1 سے 2 روپے فی یونٹ شاید بجلی سستی آپ کو مل سکے، اگر آج وہ ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس نہ ہوں جو اس وقت موجود ہیں۔ آپ کی ساؤتھ کے اندر سستے پلانٹس کا نارتھ کے اندر لوڈ کی طرف بجلی لے کے نہ آنے کی جو ایک کنسٹرینٹ ہے ہمارے اوپر، اس کی وجہ سے آپ مہنگی بجلی خریدتے ہیں، مہنگی بجلی جاتی ہے، لوکل کول کے اوپر چلنے والے پلانٹس نہیں چلتے، اور آپ گیس کی امپورٹڈ ایل این جی کے اوپر پلانٹس ہی چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ تو ہم نے یہ ریموول آف ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس کے اندر سیکرٹری صاحب نے خاص طور کے اوپر ایک بہت اہم رول پلے کیا۔ ای اے ڈی کے ساتھ بیٹھ کے اکنامک افیئرز ڈویژن کے ساتھ ہم نے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی اور ان کو کنونس کیا کہ اگلے 3 سال کے اندر ہمیں مکمل فنڈنگ کر کے اور ان کنسٹرینٹس کو ہم لوگ ہمیشہ کے لیے ختم کریں انشاءاللہ۔ اب ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور آئی ایف سی اور مختلف اداروں کے ساتھ ہماری اس وقت کام چل رہا ہے، جس کے اندر رحیم یار خان مٹیاری کی جو لائن ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر آپ کو سستی ترین قیمت کے اوپر اور جلد ایفیشنٹلی
جہاں NTDC کے معاملات نہ ہوں، پروکیورمنٹ کے ایشوز نہ ہوں، وہ ہم کر کے آپ کو انشاءاللہ جلدی اگلے 2 سے 3 سال میں پوری کر کے دیں۔ نیشنل ٹرانسمیشن کمپنی ہے، اس کی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت تھی، اس کو 2 حصوں میں سپلٹ کیا جا چکا ہے، ایک اور کمپنی بن چکی ہے، اس کی بھی امپلیمنٹیشن ہمارے سال کے آخر سے پہلے انشاءاللہ پوری بانی چیئرمین پیپلز پارٹی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی آج 46ویں برسی، کارکنان کی گڑی خدا بخش آمد کا سلسلہ جاری۔ مرکزی جلسہ کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ بلاول بھٹو اور دیگر رہنما جلسے سے خطاب کریں گے۔ بانی چیئرمین پیپلز پارٹی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی آج 46ویں برسی۔ ابھی یہ خبر کہ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل میاں محمد معین بٹو نے وابلہ ہاؤس لاہور کا دورہ کیا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ اور نیشنل گرڈ میں ماحول دوست اور کم لاگت پن بجلی شامل کرنا وفاقی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ قومی اقتصادیات کو مستحکم کرنے کے لیے پانی اور پن بجلی کے متعدد منصوبے اپنی تکمیل کے مختلف مراحل میں ہیں۔ قومی اہمیت کے پیش نظر ان منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے تندہی سے کام جاری ہے۔ اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کیجیے express.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔